الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے الوداع رمضان۔ دیکھیں الوداع رمضان، یہ گھڑیاں ختم ہونے کو آ چکی ہیں۔ خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے اپنی بخشش کروا لی اور اس قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھایا، اور بد قسمت وہ ہے جو ان قیمتی لمحات سے محروم رہا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو آخر کار الوداعی گھڑیاں آ ہی پہنچی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، الہی آمین۔ آخر کار الوداع گھڑیاں آ ہی پہنچی ہیں، یعنی ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام کو پہنچے۔ ان ایام میں جو بھی نیکی کا کام ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ لہذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر غرور دل میں نہ آنے پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربہم راجعون، سورہ المؤمنون آیہ نمبر 60 میں۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے اس خیال سے خالی اور کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کے کام وہ کرتے بھی ہیں، اچھے کام وہ کرتے بھی ہیں، خیر کے کام کیے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، یعنی مومن خوف اور امید کی حالت میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ یہ کہتی ہوں میں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تو اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنے قرب اور ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا کر ہمیں، تو ہمیں اپنے کرم کی بدولت عطا کر، اے اللہ تو ہمیں اپنے کرم کی بدولت عطا کر، تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے اور بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو واسع مغفرہ ہے۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے تھا، اور جو نہیں ہو سکا وہ ہماری ہی کمیاں تھی، کوتاہیاں تھی، غفلت تھی، سستی تھی۔ اللہ یہ سستی ہی ہے جو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتی، لیکن پھر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اپنا جائزہ لیجئے، ایک لسٹ بنائیں، سیلف انالیسس کیجئے اور دیکھیں کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا یا پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حقوق اللہ۔ حقوق اللہ یعنی حقوق دو طرح سے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اللہ کا حق، حقوق العباد بندوں کا حق۔ تو دیکھتے ہیں کیا میں نے کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا؟ فرض نمازوں کو میں نے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا یا نہیں کیا؟ قیام اللیل، نماز تراویح کا اہتمام کیا؟ تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی پر غور کیا؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا؟ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی یا نہیں مانگی؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے نیک بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا یا پھر روتے ہوئے پیٹتے ہوئے خرچ کیا ہے، مجبوری کے مارے کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا یا پھر ایسے ہی گزار دیا؟ پلیز یہ چیک لسٹ بنائیں اور خود کو دیکھیں کہاں تک میں کامیاب ہوئی ہوں، میں اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہوئی ہوں یا پھر میں وہیں کی وہیں کھڑی ہوں۔ حقوق العباد اب دیکھتے ہیں، کیا میں نے والدین، بہن بھائیوں، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی یا نہیں کی؟ اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا؟ دکھی انسانوں کے غم اور ان کی ہمدردی کی یا نہیں کی؟ بیماروں کی تیمارداری کی؟ گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا یا پھر ان کے اوپر
ڈانٹ ٹپٹ ہی کرتی رہی، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، مشکلات و مسائب پر صبر و تحمل سے کام کیا، سلام میں پہل کی یا نہیں کی، ہر ایک کو مسکرا کر دیکھا یا نہیں دیکھا، ہر ایک کو سمائل دی یا نہیں دی، کیونکہ سمائل بھی کیا ہے، ایک صدقہ ہے، اور جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھ کے تو ویسے انسان ڈر جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، روزے کے ساتھ ان باتوں کا میں نے خیال رکھا یا نہیں رکھا، کیا روزے کے مقصد یعنی تقویٰ کو پانے میں کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں، کیونکہ روزے کا جو اصل مقصد وہ بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تقویٰ، اللہ کے قریب، اللہ کی قربت مجھے ملی یا نہیں ملی۔ اور اگر ہم کامیاب ہو گئے ہیں اپنے مقصد میں، اپنے گول میں، اپنے ٹارگٹ میں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو قبول کر لے، اللہ تو ان کو قبول کر لے، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو بھی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اور نیکسٹ جو ہے وہ اللہ ہم سے بہترین کام لے۔ یا رب ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھنا، اور کبھی بھی نیکی سے، خیر کے کاموں سے، خیر کی مجلس سے، خیر کی جگہوں سے اللہ محروم نہ کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں محروم نہ کرنا، اے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات۔ یہ وقت تو گزر گیا، یہ مہینہ تو گزر گیا ہے اللہ، آنے والے سال میں جو رمضان ہے اللہ، وہ سب کی زندگیوں میں آئے، خیر و برکت سے آئے، اور سب کی رحمت اور بخشش کا سبب بنے، اور اللہ تو ہم کو بخش دے، ہم تو کمزور ہیں اللہ، تیرے لاچار سی بندیاں ہیں اللہ، اگر ہم سے کوئی کمی بیشی، کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں اللہ۔ یہ رمضان یہ ختم ہو گیا ہے اللہ، ختم ہو گیا، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اللہ، تو ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے اللہ، شر کے دروازے بند کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہمیں اپنے مقربین، متقین، محسنین لوگوں میں شامل کر لے یا اللہ۔ ہماری یہ جو قوتیں ہیں اللہ، صلاحیتیں ہیں اللہ، سکلز ہیں اللہ، مال ہے، قوت ہے، انرجی ہے اللہ، ہم ان کو پوزیٹیو جگہوں میں یوز کریں اللہ، خیر کے جگہوں میں استعمال کریں، ایسے کاموں میں یہ استعمال کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کی اصلاح کرے۔ آپ خود بھی اس کو سنیں پلیز، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور میں ڈوبے شام و سحر تھے، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع الوداع۔